ترکہ اور حقوق اربعہ کیا ہے؟ حقوق اربعہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد ان کا جو مال ہوتا ہے اس میں 4 حقوق ہوتے ہیں. کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ 4. یعنی مثال اب زید مر گیا, اب اس نے 1,00,000 روپے پیچھے چھوڑ دیے. کتنے پیسے؟ 1,00,000 روپے. اس کا پورا کا پورا وہ ترکہ ہے, چھوڑا ہوا مال ہے. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر 4 حقوق جو ہے نا وہ متعلق ہیں. نمبر 1 کیا ہوگا؟ ان 1,00,000 روپے میں سے پہلے ان کا جو تجہیز و تکفیر مطلب اس کا کفن لیا جائے گا, قبر کا خرچہ دیا جائے گا, جو ان پر خرچہ ہوگا نہانے کا, مثال کے طور پر کفن دفن کا, قبر کا, کھدائی کا جو خرچ, مثال 10,000 روپے اس پر خرچہ آ گیا تو ان کے ورثہ, ان کے ترکہ, ان کے چھوڑے ہوئے مال میں 10,000 کس کو پہلے دیا جائے گا؟ جنہوں نے مزدوری وہ دیا جائے گا. مثال کفن کا کپڑا ہوا, قبر کی کھدائی ہو گئی, یہ سب سے پہلے ان کے مال سے نکالا جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ نمبر 1. دوسرا کیا حق ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ باقی ترکہ سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے. اب کوئی جس طرح زید فوت ہوا تھا 1,00,000 میں 10,000 تو ان کی قبر پر, ان کی تجہیز و تقسیم پر لگ گئی, باقی 30,000 روپے ان کے اوپر قرضہ تھا. کتنا قرضہ تھا؟ 30,000. اب 1,00,000 میں تو 10,000 آپ نے اس کی تجہیز و تکفین پر خرچہ کر دیا, اب 30,000 ان کے اوپر قرض تھا تو 1,00,000 میں سے 30,000 بھی نکال لے گی اور 10,000 پہلے نکال دیے تو 30,000 اور 10,000 40,000, تو 1,00,000 میں جب 40 نکالیں گے تو باقی کتنا بچتا ہے؟ 60,000. اب 60,000 اب بچ گئی. اب دیکھیں اب تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ باقی طرح کا کہ 1/3 مال میں میت کی وصیت قبول. اب بچا کتنا؟ 60,000 روپے. کتنا بچ گیا؟ 60,000. اب اس 60,000 میں اگر اس میت نے کوئی جائز وصیت کی ہو, جائز وصیت کا مطلب ایسا نہ کہ میرے پیسوں سے سنیما بناؤ, میرے پیسوں سے شراب خانہ وہ تعمیر, ایسا وصیت وہ نافذ نہیں کیا جائے گا, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر اس نے وصیت کی کہ میرے اس مال میں جو تیسرا حصہ ہوگا وہ کسی فلاں غریب کو دینا ہے یا مدرسے کو دینا ہے یا مسجد کو دینا ہے, تو اس کا جو تیسرا حصہ ہوگا نا اس میں اس کی وصیت کا نفاذ کیا جائے گا. مثال کے طور پر 60,000 میں 60,000 کا جو تیسرا ہوگا, تیسرا حصہ, وہ کتنا بنتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ بنتا ہے 20,000. کتنا؟ یعنی 60 کو جب آپ تقسیم کریں گے 3 پر, تو 3 پر تقسیم کریں گے تو 60 کا جو تیسرا حصہ ہے 20 ہے کہ نہیں؟ 20,000. ہاں, تو وہ 20,000 کیا کریں گے آپ دیں گے, کس کو دیں گے؟ جن نے وصیت کی ہے. تو باقی کتنا بچا؟ 40,000 بچ گئے نا. ہاں جی, تو یہ 40 جو ہے نا, یہ جو ان کا چوتھا حقوق ہے, ان کے جو ورثاء ہیں, یہ 40,000 ان کے ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق وہ تقسیم کیا جائے گا. تو یہاں یہ ہوا کہ جو حقوق اربعہ ہوتے ہیں, میت جب بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو پہلا حق ان کے مال سے وہ ادا کیا جائے گا, ان کی قبر کی تجہیز و تکفین, کفن وغیرہ خرچہ وہ پورا کیا جائے گا. نمبر 2, ان کا جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو قرض ہوگا وہ ادا کیا جائے گا. تیسرا جو ہے ان کے اچھا جو مال کی تیسرے حصے میں جو وصیت کا نفاذ ہوگا نا, تو یہ پوری 1,00,000 کا تیسرا حصہ نہیں, تیسرے حصے میں نہیں, بلکہ جو 10,000 اور جو ان کے قرضہ کے بعد مال بچے گا نا, اس کے ہم 1/3 حصے میں اس کی وصیت نافذ کریں گے. ان مال کو 3 حصے کیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو 60,000 بچ گیا تھا. اور چوتھا جو موجود کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مال جو ہے نا وہ ورثاء میں وہ تقسیم وہ کیا جائے گا. تو یہ آج اتنا یہ کافی ہے, پھر آپ اس طرح کی بھول جائے. تو یہاں آج ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے علمی میراث کی تعریف, موضوع, غرض و آیا, اور پھر علم فرائض کی وہ فضیلت, اور پھر اس کو آدھا علم کیوں کہا گیا وہ بھی, پھر ورثاء کون ہوتے ہیں ورثاء وہ بھی میں نے بتا دیا. پھر ترکہ کے جو حقوق اربعہ ہوتے ہیں, مثال میت جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو 4 حقوق ہوتے ہیں, پہلا حق تھا وہ بھی بتا دیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور سارا کچھ میں نے بتا دیا. شرعی ورثاء کون کون ہے وغیرہ ہے, یہاں سے انشاءاللہ آج چونکہ پہلا دن ہے تو یہاں سے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے.